بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، قصص الانبیاء سیریز میں آج ہم حضرت ہود علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ سماعت فرمائیں گے، اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ سورہ ہود کی بھی آیت نمبر 50 تا 60 میں بیان ہوا ہے۔ اور قوم عاد کے پاس ہم نے ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم نے جھوٹی باتیں تراش رکھی ہیں۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر کسی اور نے نہیں، اس ذات نے اپنے ذمہ لیا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم، اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا، اور مجرم بن کر منہ نہ موڑو۔ انہوں نے کہا، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لے کر نہیں آئے، اور ہم اپنے خداؤں کو صرف تمہارے کہنے سے چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور نہ ہم تمہاری بات پر ایمان لا سکتے ہیں۔ ہم تو اس کے سوا کچھ اور نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں بری طرح جپیٹے میں لے لیا ہے۔ ہود نے کہا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تم اللہ کے سوا جس کو اس کی خدائی میں شریک مانتے ہو، میں اس سے بری ہوں۔ اب تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالے چل لو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار۔ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی چوٹی اس کے قبضے میں نہ ہو۔ یقیناً میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ پھر بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو جو پیغام دے کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا ہے، اور تمہارے کفر کی وجہ سے میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا۔ تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ گیا، ہم نے اپنی رحمت کے ذریعے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بچا لیا، اور انہیں ایک سخت عذاب سے نجات دی۔ یہ تھے عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں کا انکار کیا، اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، اور ہر ایسے شخص کا حکم مانا جو پرلے درجے کا جابر اور حق کا پکا دشمن تھا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی پھٹکار ان کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی۔ یاد رکھو کہ قوم عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا تھا۔ یاد رکھو کہ بربادی عاد کی ہی ہوئی جو ہود کی قوم تھی۔ قوم عاد پر حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ وہ کہنے لگے، کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، یہ بات دور اور بہت دور ہے۔ وہ جس بات کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی ہی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے، ہم تیری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، ان کے جھٹلانے پر میری مدد فرما۔ یعنی انہوں نے آخرت کو بعید از قیاس قرار دیا، اور اجسام کے مٹی اور ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہی دہریہ لوگوں کا نظریہ ہے۔ اور جیسے بے دین اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انسان ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہو رہے ہیں اور آخر کار زمین ان کو نکل جاتی ہے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دہریہ گروہ کا اعتقاد ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے والے لوگ 36,000 سال بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتے ہیں، مگر یہ سب جھوٹ اور ضلالت، کفر و جہالت ہے۔ یہ سب باطل اقوال اور فاسد عقائد ہے، ان کی کوئی اصل اور برہان نہیں ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کو بہکا سکتے ہیں جو فاجر و فاسق اور عقل و خرد سے عادی اور ہدایت سے ناشنا ہے۔ ہود علیہ السلام نے ان کو واضح نصیحت کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ تم ہر بلند جگہ پر اونچی اونچی عمارتیں بناتے ہو کہ جن کو آدمی دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور تم یہ بیکار کام کرتے ہو، اس کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو یہ بات اس لیے فرمائی کہ وہ لوگ بڑے بڑے خیموں میں رہنے کے عادی تھے، جبکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں فخر و تکبر کے اظہار کے لیے بناتے تھے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا جو ارم کہلاتے تھے، اتنے دراز قد کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے، اور آدھے ارم ہی آدھے اولا ہیں جو ستونوں والے خیموں میں رہائش پذیر تھے۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے پر جمے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 3 سال تک ان سے بارش روک لی، حتیٰ کہ وہ زیادہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے
تو اللہ تعالیٰ سے اس مشکل سے نجات کی درخواست کرتے اور وہ اللہ کے حرمت والے گھر بیت اللہ شریف میں جا کر آہوزاری کرتے، اور یہ طریقہ ان کے ہاں معروف و مشہور تھا۔ اور اس دور میں وہاں عمالقہ قوم آباد تھی۔ یہ قوم املیک بن لاؤ بن سام بن نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ ان دونوں کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی والدہ قوم عاد میں سے تھی۔ تو عاد کے 70 کے قریب افراد کا وفد بارش کی دعا کرنے کے لیے بیت اللہ میں پہنچا۔ وہ وفد معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا جو کہ مکہ کے باہر رہائش پذیر تھا۔ یہ لوگ 1 ماہ تک اس کے ہاں قیام پذیر رہے، شراب پیتے اور معاویہ کی 2 رکعہ لونڈیاں ان کے سامنے گاتی۔ جب ان کے قیام کا وقت لمبا ہو گیا اور معاویہ کو اپنی قوم پر رحم آیا اور وفد کو واپس جانے کا کہنے میں اسے شرم محسوس ہوئی، تو اس نے اشعار میں ان سے جانے کے بارے میں بات کی اور ان 2 لونڈیوں کو حکم دیا کہ وہ ان کے سامنے جا کر یہ اشعار پڑھیں۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خبردار اے کیل، تیرا ستیہ ناس ہو، اٹھ اور ذرا نرمی اختیار کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں بادل عطا کر دے، بس وہ عادیوں کی سرزمین کو سیراب کر دے۔ یقیناً عاد سے کمزوری کی وجہ سے کلام نہیں ہو پا رہا، سخت پیاس کی وجہ سے اب ہمیں نہ بوڑھے کی زندگی کی امید ہے نہ بچے کی۔ کبھی ان کی عورتیں خیر و عافیت کے ساتھ تھی، لیکن اب وہ بیوہ ہو رہی ہیں۔ جنگلی جانور ان کے پاس اعلان آ رہے ہیں اور ان کو عادیوں کے تیروں کا کوئی ڈر باقی نہیں رہا، اور تم یہاں دن رات اپنی چاہت اور خواہش کے مطابق عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہو۔ بس تمہارے وفد کے لیے محرومی ہو اور اسے سلام اور خوش آمدید نہ کہا جائے۔ وفد والوں نے جب یہ اشعار سنے تو ان کو یاد آیا کہ ہم کس کام کے لیے آئے تھے، بس وہ حرم کی طرف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان میں سے قبل بن انس نے بھی دعا کی تو اللہ نے 3 رنگ کے بادل، سرخ، سفید اور سیاہ، آسمان پر ظاہر فرمائے، اور ایک آواز دینے والے نے آسمان سے آواز دی کہ اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک بادل پسند کر لو۔ اس نے کہا میں سیاہ بادل پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں پانی زیادہ ہوگا۔ ایک غیبی آواز آئی، تو نے ہلاکت اور بربادی کو اختیار کیا ہے، اس سے قوم عاد کا کوئی فرد باقی نہیں بچے گا، نہ بچہ نہ باپ، سب تباہ ہو جائیں گے۔ یہ سیاہ بادل جسے کیل بن انس نے پسند کیا تھا اور ان کی بربادی کا سبب ہوا، عاد کی طرف چل دیا۔ وہ اس کی مغیث وادی تک پہنچا تو قوم عاد اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی یہ ہم پر بارش برسائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے، جس میں عذاب ہے دردناک جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا۔ سب سے پہلے ایک عورت نے صحیح صورتحال دیکھی کہ یہ تو ایک سخت ہوا ہے۔ اس عورت کا نام مہد تھا۔ وہ عذاب کا مشاہدہ کر کے چیخ اٹھی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آندھی میں آگ دیکھی جس کو کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ تند و تیز ہوا 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلائی اور اس سے قوم عاد ہلاک ہو گئی۔ ہود علیہ السلام اپنے تمام ایماندار ساتھیوں کو لے کر ایک باڑے میں چلے گئے، اور وہ ہوا جو ان کی خوشی کا سبب بنتی اور ان کے جسموں کو تر و تازگی بخشتی، لیکن وہ ہوا قوم عاد کو آسمان اور زمین کے درمیان میں اڑا رہی تھی اور پتھروں کے ساتھ ان کو کچل رہی تھی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے ان پر سخت ہوا منحوس دن میں بھیجی، یعنی وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوا اور ان پر مسلسل عذاب جاری رہا۔ وہ ہوا لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، گویا وہ اکھاڑے ہوئے کھجور کے درختوں کے تنے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ جاری دن بدھ کا تھا اور پھر سے وہ اس بدھ کے دن کو مستقل طور پر منحوس خیال کرتے تھے، وہ غلطی پر ہیں، اور ان کا یہ خیال قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں دوسری جگہ فرمایا بس ہم نے ان پر سخت تیز ہوا منحوس دنوں میں بھیجی۔ یہ واضح ہو چکا ہے کہ وہ 8 دن تھے۔ اگر وہ دن بذات خود منحوس ہوتے تو ہفتے کے 7 دن ہی منحوس اور بے برکت قرار پاتے، لہذا اس لغو بات کا کوئی بھی قائل نہیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 24 میں بیان فرمایا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، یہ ایک آندھی ہے جس میں ایک دردناک عذاب ہے۔ الغرض وہ ہوا جو ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی اور ان میں سے کسی کو نہ چھوڑا۔ اس ہوا نے ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور غاروں میں ان پر داخل ہوئی اور ان کو باہر نکال کر تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے مضبوط اور بلند و بالا گھروں اور قلعوں کو ان پر دے مارا، جس طرح انہوں نے اپنی قوت زور پر ڈینگیں ماری تھی اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے۔
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر ایسی ہوا مسلط کی جو ان سے زیادہ طاقتور اور ان پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والی تھی۔ جیسا کہ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا، اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا۔ چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچھاڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت اور تیز ہوا چلنے کے باوجود کہ جو ہوا انہیں آسمان تک اٹھاتی اور پھر زمین میں پٹک دیتی، یہ لوگ 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن یہ لوگ ہلاک ہوئے۔ بس اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب مسلط کیا اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو محفوظ رکھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت ہود علیہ السلام کے درجات بلند کرے اور ہمیں بھی حضرت ہود علیہ السلام کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔